یہ فصل ازا کا آغاز ہے. یہ موسم ازا کی پہلی رات ہے، چاند رات. اگرچہ چاند کی اطلاع تو نہیں ملی، لیکن ہمارا طریقہ یہی ہے کہ جب 29 کا دن گزر جاتا ہے تو ہمارے گھروں میں ازا خانے سج جاتی ہیں. ٹھیک ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ کربلا کوئی اتفاقی سانحہ نہیں ہے. کربلا کوئی ناگہانی حادثہ نہیں ہے. کربلا ایک الوہی منصوبہ ہے، اور اگر یہ سمجھ گئے نا تو اس پیغام کو نئی نسل تک منتقل کر دینا. کس نے نہیں لکھا اس بات کو کہ جب آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے گئے اور جبریل علیہ السلام آئے کہ آدم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو میں جملے پڑھ رہا ہوں، انہیں دہراتے جاؤ. اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. جبریل پڑھتے جا رہے ہیں، آدم دہراتے جا رہے ہیں. جب لفظ حسین آدم کی زبان پہ آیا تو آدم کی آنکھ سے بے اختیار آنسو جاری ہوئے. کہا جبریل یہ کیسا نام ہے کہ جیسے ہی میں نے زبان پہ جاری کیا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تمہاری نسل سے ایک شخص ہوگا جو دین خدا پر اپنے پورے خاندان کو قربان کر دے گا. دیکھو علم آدم میں یہ واقعہ تھا، آ گیا جبریل کے حوالے سے. بھائی یہی تو ہے نا. میں تھوڑے سے واقعات عرض کروں گا اور گفتگو کو تمام کر دوں گا تاکہ آغاز ہو جائے فصل ازا کا. نوح، یہ بزرگوں نے لکھا ہے، میرے گھر کی کتاب میں نہیں ہے. نوح علیہ السلام جب کشتی چلی تو ایک طرف موجوں نے یہ طے کیا کہ کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، اور دوسری طرف کشتی نے یہ طے کیا اور نوح نے یہ طے کیا کہ ڈوبنا نہیں ہے. بھائی صورت تو یہی تھی نا. جب کشتی موجوں کے تھپیڑوں میں آئی تو نوح نے پروردگار سے دعا مانگی، مالک میری کشتی کو بچا لے. جبریل آئے. جاؤ دیکھو تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے یا نہیں، بڑے مورخین نے اس واقعے کو لکھا یا نہیں. 5 کیلیں لائے اور کہا کہ میں نام لیتا جاتا ہوں اور اس نام کو دہرا کر تم یہ کیل ٹھوکتے جاؤ اپنی کشتی کے چاروں طرف. جب 5ویں کیل پہ پہنچے اور حسین کا نام لیا تو کہا جبریل تم نے یہ کیسا نام لے لیا؟ میری آنکھوں میں تو آنسو آئے، اس کیل کے اوپر بھی آنسو ہے. ہے نا عجیب و غریب مسئلہ ہے فکر. دیکھو انبیاء کے علم میں یہ واقعہ آتا جا رہا ہے. یہی تو میرا مشن ہے آج کی حد تک کہ تمہیں بتلاؤں کہ کربلا اتفاقی حادثہ نہیں ہے، کوئی سانحہ نہیں ہے جو اچانک ہو گیا ہو. ایک الوہی منصوبہ ہے. ہماری تاریخ نبوت میں اسماعیل نام کے 2 نبی ہیں. ایک اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے بیٹے، اور ایک اسماعیل صادق الوعد، اسماعیل ابن حزقیل، بنی اسرائیل کے نبی ہیں. اور نبوت کے زمانے میں بھی آپ کا مشغلہ بکریاں چرانا تھا. یہ مبعوث ہوئے عراق کی سرزمین پر. یہ عجیب و غریب واقعات ہیں جنہیں تاریخ نے محفوظ رکھا ہے. تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں، اس سے زیادہ تمہیں زحمت نہیں دوں گا، لیکن اسماعیل ابن حزقیل کا جملہ سنتے جاؤ. ایک دن انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ پروردگار میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں، اپنے کسی فرشتے کو بھیج دے. جبریل آئے. اچھا عراق میں دریائے فرات ہے، تم جانتے ہو، ٹھیک، سب کو معلوم. دوپہر کے وقت حضرت اسماعیل ابن حزقیل اپنی بکریوں کو لے کر فرات کے کنارے جاتے تھے انہیں پانی پلانے کے لیے. ایک مخصوص جگہ تھی، جب وہاں لے کے جاتے تو بکریاں پانی سے اپنے منہ کو پھیر لیتی. تاریخ عجیب بات ہے نا. مالک میں چاہتا ہوں کچھ پوچھوں، اپنے کسی فرشتے کو بھیج دے. جبریل آئے. کہا اسماعیل پوچھنا کیا ہے؟ کہا یہ مقام کیا ہے؟
کہیں بھی لے جاؤں, کسی بھی گھاٹ پہ لے جاؤں, میری بکریاں پانی پی لیتی ہیں, لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جب میں بکریوں کو کھینچ کے لاتا ہوں تو منہ پھیر لیتی ہے. جبریل نے کہا اسماعیل یہ وہ مقام ہے جہاں آخری نبی کا نواسا بھوکا پیاسا بس. تم نے دیکھا یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے, کربلا ہے نا ایک الوہی منصوبہ. علی صفین سے پلٹ رہے ہیں اور کربلا کے میدان سے گزر ہوا, بیٹھ گئے, ای واللہ کہہ کر گریہ کیا اور کہا میرے حسین کو تو بلاؤ. حسین شدید سے جنگ صفین میں بہت بڑا لشکر لے کے گئے تھے علی. جب حسین قریب آئے تو 3 مرتبہ کہا صبرن یا ابا عبداللہ, میرے بیٹے صبر کرنا, یہی وہ مقام ہے. تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. اب اس سے زیادہ آج کی حد تک زحمت نہیں دوں گا, لیکن میں نے آدم کا تذکرہ کیا, نوح کا تذکرہ کیا, اسماعیل ابن حزقیل کا تذکرہ کیا, علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کیا. ٹھیک ہے نا؟ کیا ترمذی کی اس روایت سے واقف نہیں ہو؟ بڑی مشہور کتاب ہے ترمذی شریف, بڑی مشہور کتاب ہے. اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم تک یہ چھوٹا سا واقعہ پیش کروں اور تم سے اجازت لے لوں. بس آج اتنی ہی گفتگو کرنی تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں. وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن پیغمبر اکرم میرے حجرے میں آئے اور کہا ام سلمہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں, دروازہ بند کر دو, دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا. سن رہے ہو؟ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا. ام سلمہ کہتی ہیں پیغمبر حجرے میں آرام کر رہے تھے, اتنے میں پیغمبر کا چھوٹا نواسا حسین کھیلتا ہوا آ گیا. بچے نے اندر جانا چاہا. ام سلمہ نے کہا کہ بیٹے مت جاؤ, پیغمبر نے منع کیا ہے کہ کوئی اندر داخل نہ ہو. بچے نے سر بلند کیا اور کہا کہ نانی کیا ہمیں بھی منع کیا؟ کیا ہمیں بھی منع کیا؟ کہا ہاں بیٹے سب کو منع کیا ہے, سب کو, کہ کوئی اندر نہ آئے. بچہ چھوٹا بچہ ہے نا, سر کو جھکا کر ملول واپس چلا. ادھر سے پیغمبر نے آواز دی ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر. ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر دیا, دوڑو میرے حسین کو واپس لاؤ. ام سلمہ دوڑی, کہا چلو تمہارے نانا بلا رہے ہیں. بچے نے کہا کہ نہیں نانی, نانا نے تو منع کیا تھا نا. کہا بیٹے مجھے معاف کر دو, مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اور ہو لوگ اور. اجرکم اللہ. ام سلمہ نے حسین کو گود میں اٹھایا, لائی رسول کے حجرے میں, رسول کے سینے پہ لٹا دیا اور خود دروازہ بند کر کے باہر بیٹھ گئی. کچھ دیر کے بعد, آخری جملے, کچھ دیر کے بعد ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے رسول کو چیخ چیخ کے روتے سنا. میں نے رسول کو بآواز بلند روتے ہوئے سنا. میں نے پکار کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کہا ام سلمہ اندر آؤ. جب میں اندر گئی تو رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کہا تمہیں نہیں معلوم ابھی جبریل آئے تھے اور یہ بتلا کے گئے ہیں کہ میرا یہ نواسا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل ہوگا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تقریر تمام ہو گئی اور اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. کہا ام سلمہ آخری جملہ سنو. رو چکے اور آج ابتدائی اور تمہیدی گفتگو تھی, اسی مقام پر روک رہا ہوں. ام سلمہ جبریل نے اس زمین کی مٹی مجھے دی ہے, اس زمین کی مٹی.
मुट्ठी खोली, उम्मे सलमा के आंचल में वो मिट्टी डाल दी, कहा उम्मे सलमा इस मिट्टी की हिफाजत करना। और हुसैन जब मदीने से सफर कर जाए तो रोजाना इस मिट्टी को देखना, जब तक ये मिट्टी रहे हुसैन जिंदा है। जिस दिन मिट्टी खून बन जाए समझ लेना कि मेरा नवासा मारा गया। 28 रजब की सुबह को हुसैन इब्न अली सबसे रुखसत होकर अपनी नानी उम्मे सलमा के पास आए। नानी को सलाम किया, कहा नानी मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूं। कहा बेटे तुझे इजाजत है, जहां चाहता है जा, लेकिन खबरदार इराक न जाना। खबरदार इराक न जाना, इसलिए तेरे नाना बतला गए हैं कि तेरी शहादत सरजमीन इराक पे है। कहा नानी इन दोनों उंगलियों के दरमियान देखिए। हजरत उम्मे सलमा ने दोनों हुसैन की दोनों उंगलियों के दरमियान देखा, वो वाकयात देखे। फिर हुसैन ने हाथ बढ़ाकर एक मुट्ठी खाक उठाई और कहा मेरे नाना की मिट्टी के साथ इसे रख लीजिए। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, 28 रजब को हुसैन चले हैं और 29 रजब से रोजाना उम्मे सलमा ने वो मिट्टी देखनी शुरू की। शाबान गुजरा, रमजान गुजरा, शव्वाल गुजरा, ज़ीक़ात गुजरा, ज़िलहिज्जा का महीना गुजरा, पहली मुहर्रम गुजरी, रोजाना देखती थी। आशूर के दिन असर के बाद उम्मे सलमा सो रही थी कि ख्वाब में रसूल अल्लाह है, सर पे मिट्टी थी, आसीने चढ़ी हुई थी। कहा या रसूल अल्लाह ये आपका आलम क्या है? कहा तुम्हें नहीं मालूम, मेरा बेटा ज़िबा कर दिया गया। अब जो उम्मे सलमा ने आंख खोली, सीजी पे निगाह की, खून ताजा जोश मार रहा था। कहा है बनी हाशिम की औरतों कहां बैठी हो? रसूल का नवासा मारा गया, फातिमा का बेटा। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।